السلام علیکم۔ ناروے کے شہر یسہائم سے ڈاکٹر شہلا آپ سے مخاطب ہے۔ آج باہر کا ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سردی قدرے کم ہے لیکن پھر بھی کافی ہے۔ طبیعت میری جیسے کہ آپ کو لگ بھی رہا ہے ابھی بھی خراب ہے، اسی لیے پچھلا پورا ہفتہ غیر حاضر رہی ہوں۔ آج بھی صرف الف شہلا کی وجہ سے ولاگ بنا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں واپس 1982 میں، جہاں پر ایک شین اور 2 نون کا ٹرائکا بن چکا ہے۔ شرارتیں، کھیل کود اور پڑھائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اسکول سے گرمیوں کی چھٹیوں کا کام بھی ملا ہوا ہے، اور اماں روزانہ ہم 3 بچوں کو یعنی کہ مجھے، میری کزن نون اور اس کے بھائی واؤ کو اردو کا سبق پڑھاتی ہیں۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے پڑھنے میں، لیکن میرا کزن واؤ اردو کی کتاب پڑھتے ہوئے خدا کی شان میں بخشی زبان کو بشخی زبان پڑھتا ہے۔ اماں کہتی ہیں بولو بخشی، اور وہ کہتا ہے بشخی۔ وہ پھر کہتی ہیں بخشی، اور وہ کہتا ہے بشخی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا ہے، لیکن اس کا بشخی بخشی میں نہیں بدلتا۔ آخر اماں ہی تھک ہار کر اسے آگے پڑھنے کا کہتی ہیں۔ واؤ پڑھنے میں جیسا بھی ہے لیکن میتھس میں وہ ہم سے زیادہ تیز ہے۔ عمر میں بڑا بھی ہے اور لڑکا بھی۔ نیچرلی ہم لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ اس کو پہاڑے بھی زیادہ آتے ہیں اور 3 اور 4 کا طلسمی مربع بھی۔ ہمارے زمانے میں ریاضی میں 3 اور 4 کے طلسمی مربع ہوا کرتے تھے۔ یہ اعداد کو 3/3 اور 4/4 کے سکوائرز میں اس طرح لکھنے کا طریقہ ہے کہ جس میں جس طرف سے بھی نمبرز کو ایڈ کرو آپ کو سیم جواب ملتا ہے، یعنی کہ ایڈنگ روز کالمز اینڈ ڈائگنلز گیو دا سیم رزلٹ۔ علم جعفر والے اور مختلف قسم کے تعویذ لکھنے والے 3، 4، 5 حتیٰ کہ 8 اور 9 کے طلسمی مربعوں کی چال سے بھی واقف ہیں۔ اکالٹ سائنسز کی سیریز میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ان طلسمی مربعوں کی بات کروں گی۔ ہمارے زمانے میں یہ ہماری میتھس کی کتابوں میں تھے، لیکن بعد میں نہ جانے کیوں ختم کر دیے گئے، حالانکہ اچھی چیز تھی۔ خیر، میرے ماموزاد بھائی واؤ کو 3 اور 4 کے طلسمی مربع زبانی آتے تھے۔ پہاڑے بھی ہم لوگوں سے بہتر تھے۔ تختی لکھنے اور ڈرائنگ میں بھی وہ بہت اچھا تھا، اور ہاں، اس کو کانے کی کلمیں گڑھنی بھی آتی تھی، اور وہ چندہ بیٹری سیل میں سے سارا سکہ سلور کیپ سمیت توڑے بغیر نکال لیتا تھا، اور یہ سکہ تختی کے اوپر لائنیں اور پوڑنے ڈالنے کے کام آتا تھا۔ دوات اور ڈوبوں میں میری کزن نون بھی مجھ سے بہت بہتر تھی۔ ان لوگوں کے آ جانے کے بعد میری دوات اور قلم بھی کچھ بہتری کی طرف گامزن ہوئی تھی، لیکن تختی لکھنے سے ابھی بھی میری جان جاتی تھی۔ پہاڑے یاد کرنے کے لیے ہم شہر والے بچے اس طرح سے پڑھتے تھے: 2 ایکم 2 اور 2 دونی 4، جبکہ میرے گاؤں سے آئے ہوئے کزنز پڑھتے تھے 1 دونی دونی 2 دونی 4۔ اسی زمانے میں ایک استاد جی تھے، بہت بزرگ اور شفیق انسان۔ انہوں نے میرے تمام بڑے کزنز کو ٹیوشن پڑھائی تھی۔ خالہ جان کے سارے بچوں کے استاد تھے وہ۔ اسی ناطے سے وہ ہم تینوں کو بھی رات کو پڑھانے آتے تھے، بلکہ والوں کی دونوں بیٹیاں بھی ان سے پڑھتی تھیں۔ یوں استاد جی ہم سب بچوں کے استاد تھے۔ اکثر وہ والوں کے لیونگ روم میں ہی بیٹھ جاتے، اور ان کے گھر میں ڈارک براؤن کلر کے بٹنوں والے بڑے بڑے صوفے تھے۔ استاد جی جب آ جاتے تو سارے بچے ادھر والوں کے گھر میں ہی بیٹھ کر باری باری ان سے پڑھ لیتے۔ عمر میں سب سے چھوٹی اور شرارتی ہونے کی وجہ سے میں اکثر والوں کے گھر جا کر صوفے پر لیٹتی اور لیٹتے ہی سو جاتی۔ استاد جی پڑھانے آتے تو میں اکثر سوئی ہوئی ہوتی۔ یقین کیجئے، استاد جی کے ٹیوشن کے ٹائم پر مجھے جو نیند آئی، ایسی نیند دوبارہ نصیب نہیں ہوئی۔
سارے بچے مجھے جگاتے کہ استاد جی آ گئے ہیں، اٹھو سبق پڑھ لو، اور میں تقریباً روز ہی آدھی سوتی اور آدھی جاگتی استاد جی کو سبق سناتی۔ ایسا ہی ایک دن تھا، بلکہ رات تھی، جب استاد جی نے مجھے کہا کہ شہلا بیٹے 2 کا پہاڑا سناؤ۔ میں نے استاد جی سے درخواست کی کہ آج میں آپ کو وہ پہاڑا سناؤں گی جو میرے کزن نون اور واؤ سناتے ہیں۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا۔ میں نے دل میں سوچا ہم شہر والے بچے اتنے مشکل پہاڑے یاد کرتے ہیں اور یہ پینڈو دونی دونی کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، آج میں بھی دونی دونی ہی سناؤں گی۔ میں استاد جی کی اجازت ملتے ہی شروع ہو گئی۔ 1 دونی دونی، 2 دونی دونی، 3 دونی دونی، 4 دونی دونی، 5 دونی دونی، 6 دونی دونی۔ استاد جی نے مجھے روکا۔ اوہو شہلا بیٹے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ پہاڑا جو نون اور واؤ آپ کو سناتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ہے۔ استاد جی نے کہا نہیں بیٹے یہ ٹھیک نہیں، دوبارہ سناؤ۔ میں پھر شروع ہو گئی۔ 1 دونی دونی، 2 دونی دونی، 3 دونی دونی۔ استاد جی نے بڑی مشکل سے مجھے بریک لگوائی اور کہا کہ بیٹا آپ ان کے پہاڑے کو چھوڑیں اور اپنا 2 ایکم 2 اور 2 دونی 4 ہی سنائیں۔ میں نے دل میں استاد جی کو ان کے تعصب پر برا بھلا کہا کہ یہ اپنے طریقے سے پہاڑا سنانے کا مجھے کہہ رہے ہیں۔ پہاڑا تو میں نے سنا دیا، لیکن مجھے افسوس بہت تھا کہ انہوں نے مجھے ایک آسان طریقے سے محروم کر دیا ہے۔ یہ تو مجھے کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ صرف دونی دونی نہیں کہتے تھے، بلکہ ہماری طرح دونی کے بعد 4، 6، 8، 10 وغیرہ بھی کہتے تھے۔ اپنے گاؤں کے کزنز پر اپنی شہری سپیریئرٹی کی میری کوشش بری طرح ناکام ہو گئی اور زندگی بھر کے لیے میرا 1 دونی دونی، 2 دونی دونی مذاق الگ بنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو پڑھنے کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں، ریاضی، تختی لکھنے میں، کھیل کود، سب میں میرے کزنز مجھ سے بدرجہ بہتر تھے۔ ہاں پڑھنے کا میرا شوق ایسا تھا کہ میں اسکول میں بھی 3، 4 اور 5ویں کلاس کی اردو کی کتابیں لے کر پڑھ چکی تھی۔ گھر میں بڑی باجی کی BA کی پنجابی کی کتاب پڑھی تھی، میں نے وہ بھی پڑھ ڈالی تھی 2ری کلاس میں۔ اس طرح میرا مطالعہ کا شوق بڑھتا گیا۔ ذخیرہ الفاظ بھی اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ تھا۔ املا میں کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن لکھنے سے ابھی بھی اتنی ہی نفرت تھی جتنی پہلے دن تھی۔ میرے علاوہ میرے کزنز، میری سہیلی نون، والوں کی چھوٹی بیٹی عین، سب کی لکھائی مجھ سے بہت بہتر تھی۔ ہم سب اکٹھے ایک ساتھ بڑے ہو رہے تھے۔ میں عمر میں سب سے چھوٹی لیکن شرارتوں میں سب سے بڑھ کر تھی۔ جیسے استاد جی کے آنے سے پہلے میں سو جایا کرتی تھی، اسی طرح ایک دفعہ قرآن کا سبق پڑھنے کا بھی دل نہیں تھا اور میں بستروں والی منجی پہ بستروں کے درمیان چھپ گئی۔ ساری شام سب مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے۔ مسجد میں گمشدگی کا اعلان بھی کرایا، لیکن میں وہیں دم سادھے پڑی رہی۔ سب گھر والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گئے، لیکن میرا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ کہیں مغرب کے بعد برآمد ہوئی اور کہا کہ میں تو ادھر سو گئی تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ مار نہیں پڑی کیونکہ سب نے اسی بات پر کلمہ شکر ادا کیا کہ میں مل گئی ہوں۔ اسی زمانے میں ہم لوگ پیٹیوں والے کمرے کی شیلف پہ چڑھ کے نیچے زمین پر چھلانگ لگاتے تھے۔ ظاہر ہے میرا ماموزاد بھائی اس میں سب سے تیز تھا، بڑا بھی تھا اور لڑکا بھی، لیکن میں کہاں ہار ماننے والی تھی۔ چھلانگ تو میں نے بھی 2-3 دفعہ لگا ہی دی، لیکن اتنی اونچائی سے پیٹیوں کو کراس کر کے نیچے فرش پہ چھلانگ لگانے کے بعد پاؤں کے اوپر جو دباؤ پڑتا تھا، میں آج بھی اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتی ہوں۔ لیکن تب تو یہی ظاہر کرتی تھی کہ یہ تو میرے لیے بھی بہت آسان تھا۔ اور میرے گاؤں والے کزنز ہاتھوں کے بل گول گول کلا بازیاں لگانے کے بھی ماسٹر تھے۔ مجھے یہ کام بڑا فیسینیٹ کرتا تھا، لیکن مجھ سے کبھی نہیں ہو سکا۔ صرف الٹی اور سیدھی کلا بازی لگانی آتی تھی مجھے بس۔ ہاں میرا بیٹا داور ایسا کچھ کرتا ہے، میں اس کو دیکھ کر بہت انجوائے کرتی ہوں۔ چلے میں نہ صحیح میرا بیٹا صحیح، سوچ رہی ہوں کہ اس کو جمناسٹک کلب میں ڈال دوں۔ خیر واپس چلتے ہیں میرے بچپن میں۔ ایک دفعہ ماسی فاطمہ کے بیٹے ٹیڈی نے جن کا روپ دھارا۔
رنگ تھا اس کا پہلے ہی کافی گہرا تھا، اوپر سے اس نے توے کی کالخ اپنے منہ پر مال لی، 2 سینگ والی کیپ بازار سے خرید کر سر پر ڈال لی اور گولڈن چمکیلے لمبے لمبے دانت اپنے منہ میں رکھ لیے۔ یہ روپ دھار کے وہ ہمارے گھر کے بند گلی والے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں اپنی سہیلی واہلوں کی بیٹی عین کے ساتھ ان کی چھت پہ کھڑی بنیرے کی جالیوں میں پاؤں پھنسائے نیچے گلی میں جھانک رہی تھی۔ جیسے ہی میری نظر ٹیڈی جن پر پڑی، میں نے زور سے چیخ ماری۔ میں اتنا ڈر گئی کہ مجھے بخار ہو گیا۔ ٹیڈی کو اس کی ماں ماسی فاطمہ سے خوب ڈانٹ پڑی۔ آج بھی میرے ذہن پر اس چمکیلے دانتوں اور 2 سینگوں والے ٹیڈی جن کی تصویر چسپاں ہے۔ میں جو اتنی ہوشیار بنی پھرتی تھی، اس کی صرف ایک جھلک دیکھ کر ہی بخار میں مبتلا ہو گئی۔ انہی دنوں میری سہیلی عین نے بتایا کہ ہمارے ہمسائے میں رہنے والے جو اماں کے بھانجے ہیں، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور ان کے بیڈ کے نیچے سے لیموں میں گڑی ہوئی سوئیاں ملی ہیں۔ یقین جانیے میں کتنا عرصہ ڈر کے مارے اس کمرے کے سامنے سے بھی نہیں گزرتی تھی۔ جادو اور جنوں کی ساری کہانیاں جب ابا جی کو بتاتے تو وہ ہمیشہ کہتے اللہ کرم کرے گا، ایسی کوئی چیز نہیں، صرف اللہ جی ہیں جو ہر کام کو کنٹرول کرتے ہیں، ان سے کوئی چیز مانگتے تو وہ کہتے اللہ دے گا، کچھ گھر میں آتا تو وہ کہتے اللہ نے دیا ہے، کدھر سے آیا ہے بس اللہ نے دیا ہے، کبھی نہیں کہا کہ میں لایا ہوں یا تمہاری ماں لائی ہے، بس اللہ نے دیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگوں نے اپنی ہر بات، ہر دعا، ہر شکایت اللہ ہی سے کی۔ بچپن میں جب بھی کسی بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہائے اماں یا ہائے ابا کہتا ہے، لیکن ہم تینوں بہن بھائی مار کھا کے یا تکلیف میں کہتے تھے ہائے اللہ جی، ہائے اللہ جی۔ بلکہ اس بات پر ہماری خالہ جان کبھی کبھی چڑھ کر کہتی تھی کہ تم لوگ اللہ کے زیادہ سگے اور چہیتے ہو، ہائے اللہ جی۔ اور پھر میرا چھوٹا بھائی بہزاد وہ تو کہتا تھا کہ میں صحن کی انگیٹھی پہ چڑھوں گا، وہاں سے دیوار پر، دیوار سے شہتوت کے درخت پر، اور پھر اس کی سب سے اونچی ٹہنی سے سیڑھی پکڑ کے سیدھا اللہ میاں کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے آپ کے لیے ڈھیر ساری چیزیں اور کھلونے بھیجوں گا۔ ابا جی کی طرف سے 2-3 چیزیں ہمیں بچپن میں ہی مل گئی تھیں۔ ایک تو ہر دکھ تکلیف کا اور درد کا اور ہر طرح کی فرمائش کا اظہار اللہ میاں سے، اور دوسرے ہر حال میں سچ بولنے کی کوشش کرنا، اور تیسرے کسی کے گھر جا کر کچھ کھانا یا پینا نہیں۔ اماں کی اجازت کے بغیر مہمانوں کے سامنے بھی یہی صورتحال تھی۔ مہمان لاکھ کوئی چیز ہمیں کھانے کے لیے دیتے، جب تک اماں کی طرف سے یا ابا جی کی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا تھا ہم لوگ کبھی کوئی چیز نہ لیتے۔ ایک دفعہ کھیلتے ہوئے ہماری بال باجوؤں کے گھر چلی گئی، ہم تینوں بہن بھائی بال لینے گئے، وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے، ہم لوگوں سے کہا کہ آؤ آپ لوگ بھی کھا لو۔ ہم نے تینوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آئے ہیں کھا کے، ہم نے نہیں کھانا۔ بھائی جان نے کہا کہ اگر کھاؤ گے نہیں تو بال بھی نہیں ملے گی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کھانا نہیں ہے، بال بے شک آپ ہمیں نہ دیں۔ بھائی اور باجی آ کر باقاعدہ ہمارے والدین سے لڑے کہ آپ نے بچوں کو کیوں ہمارے گھر سے کچھ کھانے پینے سے منع کیا ہوا ہے۔ ان کا گلہ ایک طرف، لیکن ابا جی کی تربیت اس معاملے میں بڑی سخت تھی۔ انہوں نے اماں سے کہہ رکھا تھا کہ چیز لا کر فوراً ہمیں نہ دیا کریں، بلکہ ہمارے اندر صبر اور ضبط کی عادت کو پروان چڑھائیں۔ اس طرح ہم لوگوں نے، خاص طور پر میں نے، یہ ساری باتیں پلے سے باندھ لیں۔ یوں پہلی محبت جو ماں باپ سے بھی بڑھ کر تھی، اللہ جی سے ہی ہوئی۔ شکایتیں، دعائیں، فرمائشیں، گلے، ہر بات اللہ جی سے۔ آج بھی ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ شدت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن لو ادھر ہی لگی ہے۔ اور پھر ہماری بے جی، ان کے بچپن کے واقعات پر تو میں پورا 1 یا شاید 2 ولاگ بنانے والی ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک دعا بتائی زہریلے اور موذی جانوروں سے بچنے کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جس کا ترجمہ ہے اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو سخت گرفت سے پکڑتے ہو،
یہ قرآن پاک کی 26ویں سورت سورہ الشعراء کی آیت نمبر 130 ہے۔ بس کہیں بھی کوئی بھیڑ یا کتا وغیرہ جب بھی ہم دیکھتے، خاص طور پہ جب میں دیکھتی، تو وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ پڑھنے لگ جاتے۔ اسی دوران خالہ کے گھر کی سیڑھیوں والے کمرے میں ایک انبنی منجی کی بائی کے ساتھ بھیڑوں نے چھتا بنا لیا۔ ہم بچے اکثر لکن میٹی کھیلتے ہوئے اس کمرے میں جا کر چھپتے تھے۔ بھیڑوں کے چھتے نے ہمارے کھیل کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے بڑا ہیرو بن کر سارے بچوں سے کہا کہ بے جی نے مجھے دعا سکھائی ہوئی ہے، وہ پڑھ کے میں اس چھتے کو اکھاڑ دوں گی۔ سارے کزنوں نے اور بچوں نے بہت منع کیا، لیکن میں کہاں ٹلنے والی تھی۔ ایک لمبا سا کانا پکڑا اور پہنچ گئی اس چھتے کو اکھاڑنے کے لیے۔ دل میں بلکہ زور زور سے پڑھی جا رہی تھی، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور بھیڑوں کے چھتے کو کانے کے ساتھ اکھاڑ پھینکا۔ بھیڑوں نے میرا پیچھا کیا اور سیڑھیوں میں انہوں نے مجھے جا لیا، ہاتھوں پہ کاٹا۔ میں ادھر ہی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ماموزاد بہن بھائیوں نے بیچاروں نے مجھے اٹھایا، حالانکہ وہ مجھے منع کر رہے تھے۔ نیچے لے کر گئے، پھر انہوں نے لوہا گرم کر کے میرے ہاتھوں پہ لگایا تاکہ ڈنگ کا اثر ختم ہو۔ اماں کو بتایا اور پھر مجھے کوئی شربت وغیرہ پلایا، کوئی دوائی شوائی دی۔ تو اس طرح جناب میں بچپن میں ان پیلی بھیڑوں سے 2 بار ڈنگ کھا کے بے ہوش ہو چکی ہوں۔ لیکن بے جی کی بتائی ہوئی دعا تو میں آج بھی بے ساختہ پڑھنے لگ جاتی ہوں، کسی بھی موذی چیز کو دیکھ کر۔ اسی طرح سخت بخار کے لیے بھی بے جی نے دعا سکھائی تھی، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ قرآن پاک کی 21ویں سورت سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ خود بھی بخار کی صورت میں یہ دعا بہت پڑھتی تھیں، اور میں آج بھی بچوں کو بخار ہونے کی صورت میں ضرور یہ آیت پڑھتی ہوں۔ یقین کیجئے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ بے جی کو جب میں نے بتایا کہ ان کی دعا کے باوجود بھیڑوں نے کاٹ لیا ہے، تو انہوں نے کہا، بچہ یہ دعا بھیڑوں سے بچنے کے لیے ہے، ان کو چھیڑنے کے لیے نہیں ہے۔ خیر میں ذرا اوور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی اللہ جی کے ساتھ اپنے خاص تعلق اور بے جی کی دعا کی بدولت۔ اسی زمانے میں نے ابا جی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی سیکھ لی۔ وہ جیسے ہی مصلے پر کھڑے ہوتے، میں بھی وضو کر کے دوپٹہ لے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ نماز یاد تو میں آلریڈی کر چکی تھی، قیام، رکوع، سجود اور تشہد بھی ابا جی کو کاپی کر کے سیکھ لیا۔ 7 سال میں فرضیت نماز سے پہلے ہی ماشاءاللہ میں نماز پڑھنے لگ گئی تھی، باقاعدگی سے تو نہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ابا جی کے پیچھے پیچھے۔ ابا جی تو خیر اس زمانے میں تہجد اور اشراق بڑی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اور بہت چھوٹی عمر میں ہی مجھے ان نمازوں کے بارے میں علم تھا۔ اور یہ والی حدیث کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کرتا ہے۔ یوں نماز کے ذریعے اللہ جی میری پہلی پکی سہیلی بن چکے تھے، جن سے میں ہر بات کرتی تھی، سجدے میں خاص طور پر۔ اماں ابا سے جب بھی کچھ مانگا تو آگے سے ابا جی کا ایک ہی جواب، اللہ دے گا۔ اگر کوئی چیز آ بھی جاتی تو یہی بتایا جاتا کہ اللہ نے دی ہے۔ ابا جی کی یہ تکرار آج بھی ویسے ہی ہے۔ کبھی کبھار ہم زمینی وسیلوں کے بارے میں پوچھ کر تھک جاتے ہیں اور چڑ بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا وہی جواب، اللہ نے دی ہے اور اللہ دے گا، اللہ کرے گا، امر اللہ کا، اللہ دے حوالے، تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم۔ یہ بہت منفرد باتیں تھیں جو ہم نے نہ اپنے سے پہلے کسی میں دیکھی اور نہ بعد میں، حتیٰ کہ میں خود بھی اپنے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کر پا رہی ہوں جیسی میرے والدین نے میری کی تھی۔ اللہ پر انحصار اور اپنی صلاحیتوں کے نکھار کا جو سبق بچپن میں پڑھایا گیا وہ وقت کے ساتھ پختہ ہوا، لیکن ان 6-7 سالوں نے آنے والی زندگی کی بنیاد ضرور رکھ دی تھی۔
آج کی ماڈرن ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ زندگی کے پہلے 6-7 سال میں جو شخصیت بنتی ہے وہ باقی ساری زندگی میں آپ کے کردار کو ڈٹرمن کرتی ہے۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر میں نماز فرض کی ہے۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ بھی جب بچے پر فرض ہوتی ہے تو وہ یقیناً اپنی معراج پر پہنچنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے، تبھی تو نماز کا تحفہ ملتا ہے۔ واللہ عالم۔ دودھ کے دانت بھی 7 سال کی عمر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس 7 سال کی عمر میں کوئی تو راز ہے جس کو انفولڈ ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں جب میری سہیلیوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے یہ دانت ٹوٹ جائیں گے تو میں نے ان سے لڑائی کر لی۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہارے دانت تو گندے ہوں گے، خراب ہوں گے، کیڑے والے ہوں گے، اسی لیے ٹوٹ گئے، لیکن میرے دانت تو اتنے پیارے، صاف ستھرے اور مضبوط ہیں، یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے دانتوں کو ہاتھوں کے ساتھ زور زور سے ہلانے کی کوشش بھی کی اور کہا کہ میرے دانت تو کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ مجھے وہ ٹوٹے دانتوں والے کھلے گیٹ کی طرح کے منہ والے بچے بالکل پسند نہیں تھے، اور میں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی کہ میرے دانت بھی کبھی ٹوٹیں گے۔ پہلا دانت کب ٹوٹا یہ آف کورس میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی تو دانت ٹوٹنے کی باری نہیں آئی ہے۔ اسی دوران شاید ٹائیفائڈ بخار کے بعد مجھے دل گھبرانے کا عارضہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، رنگ بھی پیلا زرد اور دل کا گھبرانا بہت زیادہ۔ اماں بیچاری میرے دل کے چکر میں مجھے بلکہ سارے بچوں کو طاقت کے سیرپ پلاتی، سردیوں میں گاجروں کا مربع خاص طور پر میرے لیے بنتا، عام دنوں میں بازار سے سیب کا مربع اور خمیرہ گاؤ زبان لا کے مجھے کھلایا جاتا۔ باداموں کے تو ابا جی خود بھی بہت شوقین تھے، اس لیے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے گھر میں کبھی بادام ختم ہوئے ہوں۔ رات کو اماں بادام بھگوتی مٹی کے کسی برتن میں اور صبح ان کو چھیل کر میٹھا اور کڑوا بادام چیک کیا جاتا، پھر مٹی کی دوری یا کنڈی میں ڈال کر ساتھ چھوٹی الائچی اور چینی ڈال کر پانی والی سردائی بنا کر مجھے پلائی جاتی۔ اور یہ پریکٹس تو میری ماں NFC والے گھر میں شادی کے بعد بھی میرے ساتھ کرتی تھی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ شامی صاحب کو بھی وہ سردائی پلائی جاتی تھی۔ مجھے آج اندازہ ہوتا ہے کہ میں کتنا مشکل بچہ تھی اور میری ماں نے کس طرح جتنوں سے مجھے پالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ اگر ماں کا ذکر چل نکلا ہے تو بچپن کی ایک اور بات بھی۔ میرے سر کے بال انڈیویجولی تو بہت باریک ہیں، لیکن بچپن میں بہت گھنے تھے اور ان میں جوئیں بھی بہت پڑتی تھیں۔ اسکول سے پڑ جایا کرتی تھی۔ اماں کا کام تھا کہ ہر روز اسکول سے واپسی پر یا کم از کم چھٹی والے دن تو ضرور ہی جوئیں چیک کرنا، اور اگر خدا نخواستہ کوئی لیک یا جو مل گئی تو پھر تو جب تک ایک ایک بال چیک نہ کر لیتی انہیں سکون نہ ملتا۔ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں جا کر کھیلوں، ٹک کے بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے بٹھا کے پورے سر کا آپریشن کرتی تھیں۔ گردن کے اوپری حصے میں جوئیں آ بھی جاتی تھی پتہ نہیں کہاں سے، اور وہ گردن نیچے دبوچ کے جوں ظلم شروع کرتی، میں نیچے روتی چیختی رہتی، لیکن وہ کہتی ایک لگاؤں گی تمہاری گردن پہ اور کتی میں لگاؤں گی، اور اکثر لگا بھی دیتی تھی۔ لیکن جان اس وقت تک نہ چھوٹتی جب تک ایک ایک بال کو وہ الٹ پلٹ کے چیک نہ کر لیتی۔ اینڈ آئی سمپلی ہیٹڈ دس پریکٹس۔ پھر وہ مجھے ڈراتی کہ نہ نکالنے کی صورت میں یہ جوئیں میری دیدہ خون پی جائیں گی، سر میں سوراخ کر کے دماغ میں گھس جائیں گی۔ خون کی تو خیر تھی، لیکن دماغ میں گھسنے والی بات اور سوراخ سے میں یقیناً ڈر جاتی تھی۔ جب تک تو میں اماں کے قابو میں تھی، میرے بال لمبے تھے اور وہ اکثر 2 چٹیاں بنا دیا کرتی تھی، لیکن جب میں ذرا انڈیپینڈنٹ ہونے لگی تو انہوں نے میرے بال کٹوا دیے۔ اماں نے 9ویں 10ویں کلاس تک تو مجھے لمبے بال نہ رکھنے دیے اور نہ کبھی شلوار قمیض سلوا کر دی، بال چھوٹے اور پہننے کے لیے چوڑی دار پاجامہ۔ اللہ جانے کیوں ان کو لگتا تھا کہ چوڑی دار پاجامہ سنبھالنا آسان ہے اور شلوار پہننا مشکل ہے۔
ویسے آج بھی میرے لیے شلوار پہننا اور اس کے پائنچے اور کریز کو سیدھا رکھنا مشکل ہے واقعی. مجھے عادت جو نہیں تھی شلوار قمیض کی. چوڑی دار پاجامہ اور فراک ہی میرا لباس تھا، کم از کم 8ویں کلاس تک. اور اس منحوس چوڑی دار پاجامے کو پہننا کون سا آسان تھا. مجھے معلوم ہے کہ میں کیسے اس تنگ سوراخ والے پاجامے کو پہنتی تھی، پاؤں پہ شاپر چڑھا کر بھی بڑی مشکل سے. لیکن اماں کو تو چوڑی دار پاجامے کے علاوہ اور کچھ پسند ہی نہیں تھا میرے لیے. میرے ارد گرد سب بچے بچیاں شلواریں قمیضیں پہنتے، لڑکیاں اپنے لمبوں بالوں کی لمبی چٹیاں بناتی، اور میری ماں میرے لیے فراک پاجامے سلواتی اور بال میرے باب یا بوائے کٹ. I hated myself for this. مجھے تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سارے فیشن کرنے کے لیے تو لڑکیاں ترستی ہیں، بال کٹوانا اور چوڑی دار پاجامہ پہننا. لیکن مجھے ان دونوں باتوں سے ہی سخت چڑ تھی. ان منحوس چوڑی دار پاجاموں کو اتارنا پہننا ایک عذاب تھا. اس لیے میں اکثر پاجامے کے اوپر ہی اسکول کا یونیفارم پہن کر چلی جاتی تھی. یہ پریکٹس ہائی اسکول میں جانے تک جاری رہی، یعنی پرائمری اسکول میں اکثر میں یہ کام کرتی تھی. اور ہائی اسکول میں جا کر مجھے یونیفارم میں شلوار قمیض سلوا کر دی گئی تھی. لیکن گھر میں وہی منحوس فراک پاجامہ، ہر طرح کے فراک، اور ہاں پھر فراک کے پیچھے بیلٹ بھی ہوتی، منحوس پتہ نہیں کیسے ہر وقت کھل جاتی تھی، اور مجھے بار بار اس کو باندھنا یا دوسروں سے بندھوانا پڑتا. لڑائی کی صورت میں لڑکیاں سب سے پہلے میرے فراک کی بیلٹ کھولتی تھی، اور ذرا سا کھینچا تانی ہوتی تو پیٹی کے نیچے سے چنٹ ادھڑ کے وہ جاتے. پھر اماں سے اور ڈانٹ پڑتی. بھاگ دوڑ میں بھی اکثر کہیں نہ کہیں اڑ کے کھونگی لگ جاتی یا پھٹ جاتا، اور میں تو ادھر ہی بیٹھ کے ہائے اللہ جی کر کے فراک کے پھٹنے یا ادھڑنے کا رونا لے کر بیٹھ جاتی. پھر اسی زمانے میں معلوم ہوا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کپڑے جوتے وغیرہ چھوٹے ہو گئے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہ آتا کہ یہ الماری میں پڑے پڑے چھوٹے کیسے ہو گئے ہیں، شاید گرمی سے. لیکن بڑے ہوئے تو معلوم ہوا کہ گرمی سے تو چیزیں پھیلتی ہیں، کپڑے جوتے گرمی سے کیسے چھوٹے ہو جاتے ہیں. ماں نے کبھی یہ نہ بتایا کہ کپڑے جوتے تو اتنے ہی ہیں، آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں. اچھا، میں بھی اپنے بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ جوتے اور کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہوں گے کہ ناروے کی سردی کی وجہ سے یہ چھوٹے ہو گئے ہیں. لیکن میرے بچے میری طرح بے وقوف نہیں ہیں. ابھی بائی چانس خرد میرے پاس آئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ سویٹر تو اب چھوٹا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کا فیوریٹ ہے اس لیے اس نے کہا کہ میں پھر بھی یہ پہنوں گی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چھوٹا کیسے ہو گیا ہے، تو پہلے تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں. پھر بابا بھی ہماری گفتگو میں شامل ہو گئے تو اس نے بتایا کہ یہ اس لیے چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ میں بڑی ہو گئی ہوں. شکر الحمدللہ، میری بیٹی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے ماشاءاللہ. اس وقت خرد اس عمر میں ہے جس کی باتیں میں کر رہی ہوں. خیر، میں نے تو گھر کی انٹرنس پر بچوں کی ہائٹ ناپنے والا فٹا بھی لگایا ہوا ہے، اور تینوں چھوٹے بچے اکثر اپنی ہائٹ میئر کرتے رہتے ہیں. یہ بچے ہم جتنے بے وقوف نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ ہے کہ انہیں ماں باپ نے سڑک پر لینڈنگ کے بعد کیچ کیا تھا. بلکہ ایک دن میں نے جمپ سوٹ پہنا ہوا تھا تو داور کہنے لگا یہ تو وہ ڈریس ہے جس میں پیٹ میں بیبی آ جاتا ہے. میں نے ہنستے ہوئے اسے بتایا کہ بیٹا بیبیز آنے کے لیے جمپ سوٹ پہننا ضروری نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی آ جاتے ہیں اگر آنا ہو، اور اگر نہ آنا ہو تو جمپ سوٹ پہننے سے بھی نہیں آتے. یہاں ناروے میں بچے کو کنڈر گارڈن اور اسکول میں ہی بیبیز کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ غلط ہے، لیکن کیا بچوں کو چڑی کاں یا اڑن کھٹولے کی کہانی سنانا درست ہے، یا ان کو صحیح بات کی تھوڑی بہت نو ہاؤ دینا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ شکر ہے کہ میرے پاس سی سیکشنز کے اسکار موجود ہیں. اور عبداللہ نے جب مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کے ٹمی سے باہر کیسے آیا تو میں نے اس کو اسکار دکھا کر بتایا کہ بیٹے یہاں پر کٹ لگا کر ڈاکٹر نے نکال لیا تھا. اللہ میاں کے ہاتھوں ماں کے پیٹ میں بیبی کی لینڈنگ کے بعد ڈاکٹر نے پیٹ کا دروازہ کھول کے بیبیز کو باہر نکال لیا. تو اللہ بھلا کرے.
سی سیکشن کا، ورنہ ناروے میں پلنے والے ان بچوں کے سوالوں کا جواب دینا میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا۔ خیر واپس چلتے ہیں 1982 میں، جہاں میں دوسری کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اسکول اور گھر کی شرارتیں تو میں نے آپ کو سنا دی۔ ایک آخری بات، گرمیوں کی چھٹیوں میں روزے آ گئے۔ بڑے تو سارے روزے رکھتے تھے، لیکن ہم بچوں کو بھی بہت شوق تھا روزے رکھنے کا، لیکن کوئی رکھنے نہیں دیتا تھا۔ ہماری خوشی کی خاطر ہم لوگوں کو چڑی روزہ رکھوا دیا جاتا، جو ظاہر ہے دن میں 2 یا 3 بار افطار ہو جاتا تھا۔ یوں بڑے تو دن میں 1 روزہ رکھتے تھے اور ہمارے ایک دن میں 2 یا 3 روزے ہو جاتے تھے۔ اس طرح ہم یقیناً بڑوں سے زیادہ ثواب کے حقدار تھے۔ خیر انہی دنوں میں جب انگور کی بیل پر لگنے والے سارے انگور ہم بچے کھا کھا کر ختم کر چکے تھے، اور اب بیل پر کوئی انگور نہیں بچا تھا۔ ہاں البتہ چیموں کے گھر میں لگے ہوئے انگور کے گچھے ابھی بھی کپڑے کی تھیلیوں میں محفوظ تھے۔ ہم سارے بچے، میں، نون، واؤ، عین، اس دن تہیہ کر کے بیٹھے تھے کہ آج کا روزہ چڑی روزہ نہیں ہے بلکہ پکا ہے، اور افطاری آج بڑوں کے ساتھ ہی کریں گے۔ سارے گلی میں ہی بیٹھے تھے، منجی، پیڑھی، کرسی، سٹول وغیرہ پر۔ اچانک چیموں کے گھر کا دروازہ کھلا اور ان کے بیٹے نے پکے ہوئے انگوروں کا ایک بڑا سا گچھا ہم لوگوں کو پیش کیا۔ سیاہ رنگ کے خوبصورت میٹھے انگور مکمل پکے ہوئے، جبکہ گلی میں بیل پر انگور کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ یک وقت ہم سب بچوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ روزے کو پکا کرنے کی بجائے ہم سب نے چڑی روزے پر ہی اکتفا کیا، اور جیسے ہی اماں نے انگوروں کا گچھا ہمارے حوالے کیا، سارے پکے روزے دار پھر سے چڑی روزے دار بن گئے اور منٹوں میں سارا گچھا چٹ کر گئے۔ بعد میں کافی عرصہ ہم لوگ سوچتے بھی رہے کہ ہم لوگوں نے غلط کیا، لیکن عمر اتنی چھوٹی تھی کہ ساری باتیں معصومیت کے زمرے میں آتی تھیں۔ اس کے بعد کافی عرصے تک پکے روزے رکھنے کا ارادہ نہیں کیا۔ اماں روزہ رکھنے بھی نہیں دیتی تھیں۔ میں نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ 8ویں کلاس میں رکھا تھا، اور وہ بھی کیسے رکھا تھا جب 1988 کی باری آئے گی تب بتاؤں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے الف شہلا کے پہلے ولاگز نہیں دیکھے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ لیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا اور میرے ساتھیوں کا معصوم شرارتوں سے بھرا بچپن پسند آیا ہوگا۔ اگلے اتوار کو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئی شرارتوں اور کہانیوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، اپنا بچپن یاد کیجیے گا، اور اپنے بچوں کے بچپن کو انجوائے کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔